السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں۔ ناظرین کرام، ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم شعبان کے تعلق سے اور شعبان کے مہینے میں جو اہم رات آنے والی ہے اور جو ہوتی ہے وہ کیا ہے، اور اس میں راہ اعتدال کیا ہے، اور لوگوں نے اس میں کیا کیا چیزیں شامل کر رکھی ہیں، اس تعلق سے ہم آپ کو ترتیب بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شعبان کے مہینے کی 14ویں تاریخ کو اور اگلا آنے والا دن وہ چاند کی 15ویں تاریخ ہوگی، یعنی 14 شعبان کو اور 15 شعبان، یہ 2 دن ہیں۔ 14 شعبان کو یعنی دن ختم ہونے کے بعد 15ویں شعبان کی جو رات شروع ہوتی ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ دن پہلے آتا ہے، رات بعد میں آتی ہے، تو ہم کبھی بھی شمار کرتے ہیں وہ اس طرح سے شمار کرتے ہیں، حالانکہ اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات، 15 شعبان کی رات سے مطلب جو رات 14 کی تاریخ ختم ہوئی، تب جو رات مغرب کا وقت شروع ہوا اس کو وہ 15 شعبان کا وقت شروع ہو گیا، یعنی 15 شعبان کی رات شروع ہو گئی، اس کو کہتے ہیں 15 شعبان، اور وہ مغرب سے ہی شروع ہو جاتا ہے، پہلے رات آتی ہے پھر بعد میں دن آتا ہے 15 شعبان۔ تو 14 تاریخ کے ختم پر اور 15 شعبان کی رات، یہ تو اس رات کی فضیلت آپ اس کا اندازہ ایک حدیث سے کیجئے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا۔ اب میں گھبرائی کہ یہ کہاں گئے۔ میں جب گھر سے باہر نکلی اور تھوڑی دور گئی تو دیکھا کہ آپ بقیع غرقد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں جس جگہ گھر تھا مسجد نبوی سے متصل، اس کے سامنے بقیع غرقد ہے، یعنی جنت البقیع ہے، قبرستان ہے مدینے کا۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنے سیٹ بالکل جسٹ سامنے ہے، اور اس زمانے میں تو کچھ عمارتیں بھی نہیں تھیں، میدان تھا، وہ تو سامنے گھر سے نکلنے کے بعد سامنے نظر آ جائے گا۔ بہرحال آپ بقیع غرقد میں تھے، تو وہاں آپ ایصال ثواب کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آ گئیں، اور جب وہ آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایصال ثواب کر کر واپس آ گئے، تو آپ نے محسوس کیا کہ عائشہ جاگ رہی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کیا آپ میرے بارے میں خیال کرتی ہیں کہ میں امانت میں خیانت کروں گا، یا کچھ اس انداز کے آپ نے جملے کہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ آپ کسی دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں۔ یہ آپ کو کیونکہ ایک فطری طور پر انسان کے دل میں جو خیال آتا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آیا۔ غرض اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ آج شعبان کے مہینے کی 15ویں تاریخ ہے، 15ویں جو دن آنے والا ہے کل، اس کی شب ہے، اور 15ویں تاریخ کی شب ہے، اور آج کی رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب جو ایک قبیلہ ہے وہ بہت زیادہ بکریاں پالنے والا ہے، اس قبیلے کے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشش آج کی رات میں عام ہو چکی ہے، وہ سب کو بخش رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں۔ اے عائشہ، اگر تمہیں اجازت دو تو میں عبادت کر لوں۔ تو حضرت عائشہ کیوں منع کرنے لگے؟ انہوں نے کہا بالکل یا رسول اللہ، بالکل۔ تو یہ تو رہا اعتدال۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، کس وقت گئے؟ وہ تھا رات کو گئے اور عبادت کرنے سے پہلے گئے۔ ہم لوگوں کا معمول یہ ہے کہ ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں اور صبح فجر کے بعد جاتے ہیں، تو دونوں چیزوں میں فرق ہو گیا۔ تو اس لیے قبرستان گئے اور اکیلے گئے۔ ہم لوگ جاتے ہیں اجتماعی شکل بنا کے قبرستان جاتے ہیں اور اجتماعی شکل بنا کے جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اجتماعی شکل میں نہیں جانا چاہیے۔ اکیلے گئے رات کو، آپ عبادت، پھر اس کے بعد آپ نے آ کر اور اپنے ہی گھر میں، حالانکہ مسجد نبوی آپ کے گھر سے ملی ہوئی ہے، بالکل دروازہ ملا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ نے اپنے ہی گھر میں عبادت کی، مسجد نبوی میں جا کر آپ نے عبادت نہیں کی۔ تو
تو اس سے معلوم، اور ہم لوگ مسجدوں کو بھرتے ہیں، سڑکوں کو آباد کرتے ہیں، تو اس لیے نہ سڑکوں پر جانا اور نہ مسجد، بلکہ اس رات کی میں عبادت کرنے کی فضیلت اپنے ہی گھر میں ہے۔ البتہ جس کا گھر چھوٹا ہو یا وہاں چھوٹے بچے ہوں، جو بڑے بوڑھے ہو، جو ڈسٹرب ہو سکتے ہوں اور اس کی عبادت کرنے سے، تو وہ مسجد میں آئے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اعتدال یہی ہے۔ لیکن مسجد میں آنے کے باوجود ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ یہ ہمیں گھر پہ ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ بہرحال تو ہمیں عبادت گھر پہ کرنی چاہیے۔ ایک اور بات جو ہم لوگوں نے شامل کر رکھی ہے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی نہیں کیا کہ اپنی دیگر ازواج کو آپ بیدار کرتے جگاتے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ سے بھی نہیں کہا کہ تم عبادت کرو، بلکہ آپ نے کہا تم مجھے اجازت دو تو میں عبادت کروں۔ تو اتنا ہم لوگوں نے اس کو جو بڑھا دیا ہے کہ نہیں ہر ایک جاگے گا، اور بالکل اس کو ایک تہوار کی شکل دے دی ہے، اور بالکل نئے جوڑے چل رہے ہیں، نئے کپڑے پہن رہے ہیں، اور خاص طور پر عورتوں میں کہ نیا جوڑا چلے گا۔ تو یہ سب اتنا نہیں ہونا چاہیے، بس اس کا اعتدال یہی ہے کہ آپ جو ہے اس کو عبادت کریں اس کے اندر، اور عبادت کو اسی درجے پر رکھ کر کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ہم کر رہے ہیں۔ اور زندگی میں دوبارہ کہیں ایسا نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اگلی شعبان آئی ہو پھر آپ باقاعدہ قبرستان گئے ہوں۔ تو معلوم ہے زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی آپ قبرستان چلے گئے تو قبرستان جانے سے آپ کی سنت ادا ہو جائے گی، اور یہ اسی درجے میں ہے، بس آپ ان کاموں کو اسی درجے میں رکھیں۔ اب اگلا کام ہوتا ہے اگلے دن کا روزہ۔ وہ روزہ بھی مستحب ہے اور نفلی روزہ ہے، اس کا اس قدر اہتمام کریں کہ روزہ چھوٹنے پر ایک دم افسردہ ہو جانا یا لعنت ملامت کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ایک روزہ ہے، اس نفلی روزہ ہے، یقیناً اس سے سال کے اگلے پچھلے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اس کا درجہ وہی ہے، اس کو اسی درجے میں رکھ کر ذہن میں رکھ کر اس روزے کو رکھنا چاہیے۔ ہمیں امید ہے یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بھیجیں، اور کوئی بات معلوم کرنی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں معلوم کر سکتے ہیں۔